بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ لوگوں نے ایک ہرن کو شکار کے لیے بانس کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ ایک صدا آئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ آپ کو ایک ہرن نے پکارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے۔ بس آپ سے میری التجا ہے کہ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ ان آدمیوں میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ سب کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ان آدمیوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ کر گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئے۔ اس گروہ نے اس ہرنی کو واپس باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے دوبارہ ہوا تو اس آدمیوں سے پوچھا کہ تم اس ہرنی کو مجھے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک کھجور کا تنا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران خطبہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر رکھ دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے پر ٹیک لگانا چھوڑ دیا تو ہم نے اس کے رونے کی ایسی آواز سنی جیسے 10 مہینے کی گھابن اونٹنی آواز کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے اتر کر اس تنے پر ہاتھ رکھا تو اسے سکون ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے، جب جمعے کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے۔ اس پر اس کھجور کے تنے نے ایک چیخ ماری۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ درخت کا تنا زاروں کی طرح رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس ذکر سے محروم ہونے کی وجہ سے رو رہا ہے جسے یہ سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ! ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور تو کیا، درخت، پیڑ پودے بھی محبت کرتے تھے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور کان میں کچھ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ، پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے
اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ اسی وقت اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اس اونٹ نے انہیں دیکھا تو دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا۔ جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور موسم سرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات بالکل سچی ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب نہ ہم اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی فریاد نہ سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ پھر اس اونٹ نے کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو میرے رب نے پہلی 3 تو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے میرے رب نے اسے لکھ دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا بات ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ،
کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، جہنم کے کل 7 درجے ہیں اور ان میں سے سب سے اونچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ چوتھے درجے میں اللہ تعالیٰ آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالیں گے۔ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کا محبوب نماز پڑھنے آتے اور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمان فارسی کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا مگر پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ مجھے ان کی لاڈلی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجنا چاہیے، لہٰذا آپ نے بی بی فاطمہ کو ساری بات بتائی۔ بی بی فاطمہ حجرے کے دروازے پر آئی اور سلام کیا۔ بیٹی کی آواز سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ بی بی فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا جان یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اے فاطمہ، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اتنے میں حکم آیا کہ اے میرے محبوب غم نہ کرو، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں
اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز محشر مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ! کیا شان تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کامنٹ میں محمد ضرور لکھیں، اور اگر واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔